ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چاہیے تھا یہ تھا کہ ہم اس کو کیجول ٹاک کو کیجول شروع کرتے، لیکن چونکہ بھٹی صاحب نہیں ہیں تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن بھٹی صاحب نہ ہو اس دن اس کو فارمل شروع کرنا چاہیے۔ کرل صاحب پیچھے کیا بات ہو رہی تھی آپ کے ساتھ؟ وہ میں نے کہا تھا کہ اکرام سلیری کو مجھے یاد کرائیے گا، اس طرح تو یاد نہیں کرایا، میں بھی بھول گیا۔ آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ ہم کس پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ بات قرآن کی بات ہو رہی تھی جی، تو میں یہ کہنے لگا تھا اور آج دوہرا دیتا ہوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پاکستان اسلام کے بہت بڑے فاتح تھے، سپہ سالار تھے، اور انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا، لیکن وہ آخر میں ان کو بڑا افسوس تھا۔ وہ ایک دفعہ کسی کو دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو میرا پورے جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس پہ کوئی زخم کا نشان نہ ہو، اللہ اکبر، لیکن مجھے شہادت نہیں نصیب ہوئی۔ تو ان کا اتنا بڑا رتبہ، لیکن ان کے جو والد تھے ولید بن مغیرہ، اس نے اسلام کی مخالفت کی، اور اتنی سخت مخالفت کی کہ ایک دفعہ انہوں نے ایک کانفرنس کی، اہل قریش نے ایک کانفرنس کی کہ حج کا موقع ہے، بہت سارے وفد جو ہے نا پوری دنیا سے آئیں گے، تو انہیں کیا کہا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ تو اس نے ولید نے کہا کہ دیکھیں ہم سے زیادہ کوئی شعر کی قسموں کو نہیں جانتا، ہم شعر کی ہر قسم سے واقف ہیں، یہ شاعر ہی نہیں ہے۔ وہ کہا اچھا پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ کہانت ہے، یہ کاہن ہے یہ شخص۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو کاہن جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، گول مٹول قسم کی، زومانے قسم کی، یہ وہ کلام بھی نہیں ہے، کہانت جیسا بھی کلام نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے بہت ساری باتیں کی، پھر وہ اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ کہا اچھا پھر تم ہی بتاؤ یار، تم اتنے بڑے سردار ہو تو تم ہی بتاؤ کہ پھر ہم لوگوں کو کیا کہیں۔ تو اس کے بعد اس کی جو کیفیت ہے وہ سورہ مدثر میں 29ویں پارے میں آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک وہ بیان ہوئی ہے کہ اس کی کیفیت کیا تھی کہ فَذَرْنِي وَمَنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، کہ تم مجھے چھوڑ دو اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اس کو ہم نے بے تحاشا مال عطا کیا۔ وَبَنِينَ شَهُودًا، اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ حاضر رہنے والے بیٹے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اتنی معاشی حالت بہتر تھی کہ اس کے بیٹوں کو کام کرنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی رہتی تھی، وہ باپ کے ساتھ ہی حاضر رہتے تھے، یہ کہیں جاتے تھے تو اس کے جلاؤ میں چلتے تھے، تو ایک روب ہوتا تھا کہ یار اس کے 10-12 بیٹے ہیں۔ وَمَعَدْتُ لَهُ مَا تَمْهِيدًا، اور ہم نے اس کی زندگی جو ہے نا بڑی آسان کر دی ہے۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس نے غور کیا کہ اب مجھ پہ آ گئی یہ بات، اس نے غور کیا اور پھر اس نے ایک تجویز دی۔ فَقُتِلَ مَا قَدَّرَ، ستیہ ناس ہو اس کا کہ اس نے کیسی تجویز دی۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر دوبارہ اس کا ستیہ ناس ہو کہ اس نے کیسی تجویز دی۔ ثُمَّ نَظَرَ، اس نے دیکھا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَيَسْعَى، پھر وہ لوٹا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَيَسْعَى، تو اس کے بعد اس نے مطلب ہے کہ فَكَبَّرَ، اس نے تکبر اختیار کیا۔ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، یہ کوئی نہیں ہے، بس یہ ایک جادو ہے جو کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وَإِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام ہی ہے۔ یعنی یہ 11 سے لے کے 26 تک آیات اس کے بارے میں بیان ہوئی، وہ میں نے سورت آف اللہ پوری پڑھی ہے جو جنرل حکم نے لکھی ہے، حضرت خالد بن ولید سے۔ وہ پوری کتاب میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ کبھی خالد بن ولید سے کہا گیا ہوگا کہ یہ قرآن میں جو آپ کے والد کی مذمت کی گئی ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہو، کہیں اس نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھاتا ہے اور قرآن کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا گراتا ہے۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ایک چچا تھے ابو لہب، جی اس کے بارے میں آیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، کہ کٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ تباہ، وہ ہاشمی تھا، وہ سید تھا، وہ قریشی تھا، وہ آپ کا چچا تھا، اللہ اکبر. لیکن اس نے آپ کی مخالفت کی، اسلام کی مخالفت کی، تو اس کی مذمت میں اچھا یہ جو صورت ہے ابی لہب کی، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے غالباً 10 برس بعد تک وہ زندہ رہا. اچھا اگر وہ چاہتا تو وہ قرآن کو جھٹلا سکتا تھا. چاہتا کیسے؟ دیکھیں پوائنٹ ہے جی جی کہ بالکل. اگر وہ چاہتا تو وہ قرآن کو جھٹلا سکتا تھا کہ وہ اسلام لے آتا، تو یہ صورت جو ہے نا ساری نگیٹ ہو جاتی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ نہیں لائے گا، نہیں لائے گا. اس لیے یہ جب صورت نازل ہوئی اس کے 10 غالباً، یہ میں ایک اندازے سے کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹ شاید کچھ اور ہوگا، لیکن کم از کم وہ 10 سال تک زندہ رہا، لیکن اسے اسلام لانے کی توفیق نہیں ہوئی، اور ہمیشہ کے لیے اس کی مذمت جو ہے وہ قرآن میں آ گئی. اچھا، مولانا نے بڑا زبردست واقعہ جی اس صورت کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، یہ ان کی جو کتاب ہے نا سیرت پہ، ان کے پہلے سرور عالم، ہاں جی سرور عالم، پہلے والیوم میں جی کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ نا مغلظات بکتے ہوئے آ رہی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جی وہ آ رہی ہے تو میرے خیال میں ہم چلتے ہیں اٹھ کے، خام خواہ جو ہے نا کوئی ایسی بدتمیزی نہ کرے آپ کے ساتھ. تو حضور پاک نے کہا کہ نہیں بیٹھے رہو، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گی. اللہ. اچھا، وہ آئی اور آ کر وہی بکتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگی تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ اچھا، مولانا جو لفظ صاحب کیا مجھے بڑا مزہ آیا. آج کہتی تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ تو کہنے لگا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا اس نے ہمارے خلاف شاعری کی ہے. تو نے کہا کہ شاعری جو ہے اس نے نہیں کی، وہ تو اللہ کا کلام ہے نا، اور اس نے کچھ نہیں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا. تو وہ اسی طرح کہتے ہوئے جو ہے وہ چلی گئی، اور اس کو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہاں جو ہے ایک نہیں بیٹھے ہوئے، دو بیٹھے ہوئے. اچھا، ایک بات جو جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا، وہ بنیادی اصل میں گفتگو یا بات یہ چل رہی تھی، یا اس سے ہم نے نتیجہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ نام و نسب جو ہے جی وہ دراصل کوئی چیز نہیں ہے. وہ تو حضور پاک نے 1000 مرتبہ کہا، فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس دنیا میں اگر آپ نے لینا ہے تو لے لو، آخرت میں آپ نے اپنے اعمال پہ چھوٹنا ہے اور میں نے اپنے اعمال. کہ حبشہ کا ایک کالے رنگ کا اور شکل و صورت میں وہ جو اہل حبشہ کے لوگوں کے موٹے نقوش ہوتے ہیں، جی تو وہ جو ہے وہ امام بن جاتا ہے، حضرت وہ مؤذن بن جاتا ہے. سید نہ کہا کرتے تھے. ہاں کوئی صحابی ایسا نہیں جی، پھر حضرت حدیث کی سلمان کتابوں میں فارسی، موجود ہے، جی. کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے حضرت بلال کو سیدنا کہہ کر نہ بلایا. سبحان اللہ. تو یہ ہمارے ہاں بھی بہرحال. اچھا، یہ ابھی ایک بات ہو رہی تھی کہ جلو میں چلنے والی نا جی کہ 10-12 لوگ. اچھا، یہ اس کا تعلق آبادی سے بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں کبھی یہ بڑا اس پہ فخر کیا جاتا ہے کہ اس کے اتنے وہاں بھی عرب میں ایک تو بھیڑ بکریوں پہ فخر کیا جاتا تھا، اور ایک بچوں پہ، مطلب اولاد جس کی زیادہ ہوتی تھی تو گھر بھرا ہوا اور ساتھ سمجھو چل رہے ہیں تو بڑا لاؤ لشکر اپنی اولاد کا ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو یہ فخر چلتے 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 آج عالمی دن بھی ہے. سلیری صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ کوئی گفتگو ہوگی. جی میرے خیال میں ہمیں بات کرنی چاہیے کوئی. تو یار ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جی، اور ان سے ہماری خاص چیف گیسٹ ہیں ہمارے آج کے، کہ انہوں نے کہا کہ جی آج چونکہ عالمی دن ہے تو اصل میں تو میں سلیری صاحب کی طرف اس لیے جا رہا تھا کہ وہ ادھر سے یہاں سیدھا نہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ بھی کما رہے ہیں. اچھا، اور آپ بھی؟ سر ہم جو ہے وہ عمومی میں ہیں، ہم خصوصی میں ہیں. اچھا، تو اس لیے آبادی کا تعلق جو ہے وہ مطلب وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آبادی نہیں بڑھا رہے. اچھا، ہوتا ہی ہے
کہ ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جب لیگ آف نیشن بنی وہ اس طرح چل نہیں پائی کیونکہ امریکہ خود اس میں نہیں گیا. پھر 44-45 میں جب یہ طے ہو گیا کہ اب کا امریکہ نے کہا میں آپ بھی آ جاسا وچ, تو پھر وہ بات ہوئی کہ امریکہ نے جب خود قدم لیا تو یونائٹڈ نیشن تب کامیاب ہوئی. اچھا پھر ہم دیکھیں کہ انہوں نے اب دن بھی منانے لگے, یہ مزاج نہیں تھا پہلے. بائی دا ٹائم بعض اوقات ایسے دن بھی ہیں کہ ایک تاریخ کو دو مختلف قسم کے بھی دن منائے جا رہے ہیں, بعض صورتوں میں 3 دن بھی منائے جاتے ہیں. تو ایسا ہی ایک دن ہے عالمی آبادی کا, ورلڈ پاپولیشن ڈے 11 جولائی کو منایا جاتا ہے. اچھا ہمارے ذہن میں فقط یہ آتا ہے کہ شاید اس سے آبادی, انسانی آبادی بڑھے گی, ہم صرف اس میں بچے, آبادی, شادیاں یہی بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. امپورٹنس بات یہ ہے کہ جو سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشن کے, اس حوالے سے ان کی بھی ایک رائے ہے, انہوں نے بھی ہر دن پہ ان کا ایک پیغام ہوتا ہے, وہ بلکہ آسان لفظوں میں اس کا ترجمے کے طور پہ مفہوم بیان کروں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم صنفی بنیاد پہ جو لوگوں کے ساتھ کیا کہنا چاہیے امتیاز کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے, جس کا نقصان صرف یہ نہیں کہ خواتین, لڑکیوں کو, مردوں کو اور لڑکوں کو بھی ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ خواتین کے حالات بہتر کریں جس سے تمام ملکوں پہ اور کمیونٹیز پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. یہ تو تھے اس کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا. 2023 میں جو سب سے بنیادی چیز اگر ہم دیکھیں, میں آپ کو ایک فیکٹس ضرور تھوڑے سے زیادہ نہیں بیان کروں گا, بنیادی چیز یہ ہے کہ آبادی تو چلیں بڑھ رہی ہے. 11 میں جو تھی 7 بلین تک چلی گئی تھی, اب 21 میں 7.9 بلین ہم دیکھتے ہیں, اور یہ جس حساب سے بڑھ رہی ہے تو توقع یہ ہے کہ 8.5 بلین آبادی 2030 میں ہو جائے گی, یعنی کہ آنے والے دنوں میں. لیکن یہاں پہ ایک فرق یہ ہے کہ 1970 میں جو تھا خواتین میں جو بچوں کا ایوریج تھا وہ 4.5 تھا. 2015 میں جب ہم نے اس کو دیکھا تو وہ 2.5 تک آ چکا ہے. اچھا یہ تو ہم آبادی کے دن کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک اور چیز جس کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے وہ میں ضرور کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جو پیمانے ہیں ان کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا ارلی 90s میں, یہ بھی تھا جو اوسط دورانیہ تھا انسانی عمر کا وہ تھا 64.6, 64.6 سال کی عمر تک لوگ پہنچ رہے تھے, یہ اوسط پیمانہ تھا. جبکہ 2019 میں جب آ کے ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ 72.6 ہو چکا ہے, یعنی کہ جو اب ایوریج ہے لوگوں کی انسانی آبادی کی زندگی کی وہ 72.6 تک جا چکی ہے. یعنی کہ اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں آبادی کے تو ہم بے شک میرے خیال میں اب آپ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ تو میں نے فیکٹس فگر بھی بیان کیے کہ یہ تو ہے کہ آبادیاں بھی کم ہو گئیں, بلکہ کسی زمانے میں نے پاپولیشن کی ایک ڈاکومنٹ پہ کام کیا, وہ NGO تھی, تو ان کے پاس جو تھا پاکستان میں تو ہمارا ایوریج یہ 2010 کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, 2010-12 کا, کہ ہمارا جو ایوریج ہے وہ 4 بچوں کا ہے پاکستان کا. اچھا ایران میں جو ہے وہ 2 پہ جا چکے تھے, اور جو باقی مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ انہوں نے بھی 2 یا 3 پہ جا چکے ہیں. اس وقت پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ سر دیکھیں آبادی جو اب نیا سینسس ہے, جو ابھی بھی چیزیں متنازع بھی ہوئی ہیں یا جس پہ بات ہو رہی ہے, 20 کروڑ تو ہم ٹپ چکے تھے, اب 23, 22, 23, 24 تک ہم جا رہے ہیں. لیکن اب اس میں کہیں ایشو یہ رہتے ہیں کہ کسی بڑے شہروں میں آپ نے کوئی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قومی وسائل کا تعین اسی بنیاد پہ ہوتا ہے, تو ہم ان کو جس کو فائنل کہتے ہیں نا, جیسے کراچی کی آبادی تھی یا بڑے شہروں کی آبادی جو ہم ظاہر کرتے ہیں کہ اگر 1 کروڑ ہے یا 50 لاکھ ہے, وہ پریکٹیکلی بڑے شہروں کی آبادی اگر وہ 50 لاکھ نہیں ہوتی, پریکٹیکلی وہ 1 کروڑ ہی ہوتی ہے, کیونکہ جو آبادی کو اچھا مسئلہ جیسے کراچی کا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جی اتنی ہو گئی, کچھ وہاں سیاسی پارٹیاں کہتی ہیں جی اتنی ہو گئی. کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں آبادی کو کم شو کرنے کا, یا کیا فائدہ ہے ان کو یہ کہنے کا کہ جی یہ سیاسی گفتگو سے ہٹ کر ہم بات کریں؟ نہیں, میں سیاست تو دیکھیں ہم نے کبھی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو پتہ ہی جی. اب وہ دیکھیں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, وہ جو شہر 4 بچوں سے ہو یا 3 بچوں سے ہو. اچھا بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم جب بھی مردم شماری ہوتی ہے, ابھی مردم شماری کے دوران میرے ساتھ بھی بڑا میں لفظ سانحہ استعمال کروں گا
تاکہ اس میں وزن پیدا ہو. شماریات کا جو ادارہ ہے ان کی اتوار کو بھی چھٹی وہ تھی. اچھا میرے یہاں وہ نہیں آئے گھر پہ, تو ہم سب کا فرض ہے کہ بھائی ان سے کہیں کہ ہمارا بھی وہ خانہ شماری پراپر کی جائے. اب ان کو ٹیبلٹ مل گئے ہیں. اچھا ٹیبلٹ بھی وہاں پہ سگنل ہونے بھی ضروری ہیں, تو مجھے سمجھ نہیں آتا بعض ایسی جگہیں جہاں سگنل موجود نہیں ہے وہ کیسے کام کریں گے. تو میں تاریخیں پھر ایکسٹینڈ بھی ہوئی تھیں, تو مجھے بڑا غصہ سا آیا. میرے ساتھ ایک صاحب تھے, وہ ان کا تھا رابطہ, انہوں نے کہا مجھے یہ ہے, انہوں نے مجھے گوگل سے نمبر نکال دیا. تو میں نے نکالا اس کا نمبر ایبٹ آباد کا. میں نے کہا بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ کہیں گے صبر کریں سر, وہ کوئی ہیڈ تھے یا کس کا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے ان کی ایک اور کال آئی, پھر اس کے بعد تیسری کال آئی, اچھا جی آپ کا مس ہو گیا ہے. میں نے کہا مس ہو گیا کیا مطلب ہے, آپ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ. تو طے یہ ہوا کہ وہیں دفتر ان کا قریبی تھا ایبٹ آباد, تو میں سنڈے ان کے پاس پہنچا, گپ شپ بھی ماری. تھوڑی دیر بعد پتہ لگا کہ وہ ان صاحب نے کہیں نکاح وکاح میں جانا تھا, تو وہ نکاح چھوڑ کے وہ میرے وہاں پہنچے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ زیادہ ضروری ہے کہ تو نکاح تو مولوی کر لے گا یا جس کا ہے ان کی موجودگی, آپ نے ڈیٹا کیوں نہیں کیا, کرنی ہے تو آپ کریں. وہ میرے پاس بیٹھے رہے, کہتے ہیں میں نے پوری گلی کا ڈیٹا آپ کے گھر کے باہر یہ جو سیڑھیاں یہاں پہ بیٹھ کے بھرا ہے. تو میں نے کہا آپ بتاتے, میں آپ کو بیٹھک میں بٹھاتا. اچھا جب وہ میرے پاس بیٹھا تو اس نے جس طرح لوگوں کو وہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جی 2 منٹ میں جی ڈیٹا فیل ہو گیا, سر میرے ساتھ وہ کوئی 30 منٹس بیٹھ کے ہم نے صرف میرا فارم فیل ہوا ہے. سر وہ اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ نے 2 دفعہ کروایا؟ نہیں, میں نے ایک ہی دفعہ کیا, لیکن اس فارم میں ڈیٹیلز بہت پتہ چلا. سر دیکھیں آپ نا صاحب ایک تھوڑا سا مجھے اگر آپ کہنے کی سر اجازت دیں, چونکہ ہم بہت زیادہ وہ ہو رہے ہیں ایک دوسری طرف شاید جا رہے ہیں. جو سوال تھا کہ یہ کیوں کم شو کی جاتی ہے یا اس طریقے سے, اب دیکھیں نا 20 کروڑ کی آبادی پوری نہ ہوتی اگر ڈاکٹر صاحب کا نام شامل نہ ہوتا تو یہ کم رہ جاتا. بنیادی طور پہ آسان سی بات ہے کہ آپ کے جو ملک کے جو وسائل ہوتے ہیں ان کو دراصل آپ نے تقسیم کرنا ہوتا ہے. اچھا یہ ہوتا ہے ایک اور چیز ہے کہ جیسے اگر ایک شہر میں آبادی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں اگر ایبٹ آباد میں ہوں, میری فیملی وائن, تو میں نے اپنے اس ایریے پہ ہی میں اس کو شو کراؤں گا. میں اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا کسی اور گاؤں میں شو کر دوں. اچھا آبادی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پنڈی میں رہ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اس کا مستقل پتہ گاؤں کا ہے, تو وہ گاؤں میں اپنی آبادی شو کرائے گا. وہاں سے سیاسی لوگوں کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ووٹ بینک بظاہر وہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے, تو میں نے MPA کی سیٹ ایک نکل آتی ہے. لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ آبادی کی بنیاد پہ اگر پنڈی کی آبادی آپ نے شو کی 1 کروڑ, تو جو وسائل آپ کو مختص ہوں گے نا, 1 کروڑ پہ کتنے ہاسپٹل ہونے چاہیے, کتنے بیسک ہیلتھ یونٹ ہونے چاہیے, کتنی سڑکیں ہونی چاہیے, وہ سارا جو بجٹ اس میں آپ کا رکھا جاتا ہے. اب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم رہتے پنڈی میں, ہم نے پتہ شو کیا ہوتا ہے گاؤں کا, اور وہیں پہ ہم اپنی یہ جو مردم شماری کے مطابق ڈیٹا پورا دے دیتے ہیں. لیکن پنڈی کی آبادی اگر 50 لاکھ یہاں پہ لوگوں نے رجسٹر کرائے ہیں اپنے ووٹ, اور اپنی یہ جو فارم فل کیا آبادی کا کہ میں جی پنڈی میں رہتا ہوں, لیکن آپ نے جو باقی 50 لاکھ لوگ ہیں انہوں نے اپنے گاؤں میں شو کیا ہے. لیکن پریکٹیکلی پنڈی کی آبادی ہے اگر 1 کروڑ, دیکھیں نفوس جو ہے یہاں رہ تو 1 کروڑ رہے ہیں نا, لیکن آپ کو وسائل 50 لاکھ کے ملیں گے. تو یہ بڑا جو آپ کا تھا یہ بڑا نقصان ہے. ٹھیک ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم آبادی یا اس کے لحاظ سے ان وسائل کو تقسیم کرتے ہیں. نہیں میڈیکل فیسلٹیز یا چیزیں ہم اس کے حساب سے بالکل جو ہے وہ میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, چھوڑے کہ وہ جو ہے جو کسی بھی جگہ پہ اگر کراچی میں آبادی زیادہ ہے تو حکومت کبھی بھی یہ نہیں کر رہی کہ وہاں ہر سال آبادی اتنی بڑھ رہی ہے تو وہاں اسکول بھی اتنے بنائے جائیں. جو اسکول 1947 سے بن گئے وہی چل رہے ہیں, جو ہاسپٹل بن گئے وہ وہی چل رہے ہیں, ان کو مینٹین بھی نہیں کیا جا رہا. آبادی کو ہم کرتے اس لیے ہیں, ہر سال کر لیں یا 4 سال بعد کر لیں یا 100 سال بعد کر لیں, کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمیں کتنی آبادی ہو گئی ہے. اب ہم نے اپنے وسائل کو, یہاں کے ہاسپٹل کو, آبادیوں کو کس طرح سے لے جانا, ہونا یہی چاہیے, ہو نہیں رہا. اچھا دیکھیں کراچی کا, میں نے جیسے بڑے شہروں کا سب کا یہ مسئلہ ہے, کراچی میں وہ آبادی جنہوں نے اپنے مستقل پتے کراچی لکھے میں ان کی تعداد ہوگی 50 لاکھ. اب جو اگر 2 کروڑ آبادی ہے تو 1.5 کروڑ جو باقی افراد ہیں ان سب کے مستقل پتے پنجاب کے ہوں گے, KP کے ہوں گے, انٹیریئر سندھ کے ہوں گے, تو وہ کراچی میں آنرشپ ہی نہیں لے رہے نا,
وہ اپنا جو فارم ہے آبادی کا یا چیزیں وسائل ہیں نہیں ان کے وہ ووٹ وہاں بنے سے ہوتے ہیں, شناختی کارڈ وہاں کے ہوتے ہیں, جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگ آ جاتے ہیں, سیاسی لوگ آ کر بھی یہاں بنا لو تاکہ ہمیں ووٹ لینے کے لیے وہ آبادی کو کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہاں ہاسپٹل بنانے کے لیے اس آبادی کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہتے. موضوع نکلا ہے یہ جو آپ نے الیکشن کی بھی بات کر دی, ووٹ کی, تو ووٹ سے مجھے یاد آیا کہ الیکشن کی تیاریاں اس وقت زور و شور سے جاری ہیں, اور سننے والوں سے ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے قریبی الیکشن کمیشن کے دفتر پہلی فرصت میں جو اوقات کار ہیں 9 سے 5 کے درمیان جائیں اور وہاں آپ فارم لیں. اگر آپ کا ووٹ درج نہیں ہے کروائیں, اور اگر آپ کا ووٹ درج ہے اپنی فیملی کے ساتھ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو پولنگ اسٹیشن کسی غلط جگہ ڈلا ہوا ہے یا دور ہے آپ کے گھر سے کافی, تو آپ کو الیکشن کمیشن یہ اختیار دیتا ہے, یہ پاور دیتا ہے کہ آپ اپنا پولنگ اسٹیشن بھی تبدیل کرا سکتے ہیں. فارم 21 جو ہے وہ آپ کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں, اور پرنٹ لے کے اس کو فل کیجئے, اس کے ساتھ جو مطلوبہ الیکشن کی اہمیت اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے جی, پورا پروگرام کریں گے. آج میں تھوڑا سا آبادی پہ, ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کرنل صاحب کہ جو آبادی ہے, مطلب میرا کہنا تو یہ ہے کہ ایک شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ ایک منہ لے کے پیدا ہوتا ہے اور 2 ہاتھ کام کرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو مینیج کیا جائے. اچھا, اس کو آبادی کو کنٹرول کرنا, اسلام اپنا کچھ طریقہ ہے, ہمارے جہاں دوسرا جو ہے وسائل اسلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر حکومت کے کچھ قوانین ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. آپ کس حد تک چاہتے ہیں کہ آبادی کو کنٹرول نہ کیا جائے, مینیج کیا جائے؟ دیکھیں, ایک اکانومسٹ تھا ماہر معیشت, جی, مالتھس, اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی, مالتھس تھیوری کے نام سے وہ مشہور ہے. سر, اس نے تھیوری یہ پیش کی تھی کہ انسان کی آبادی جو ہے وہ میتھمیٹیکل طریقے سے بڑھتی ہے, یعنی 1 2 4 8 16 32, ٹھیک, اور جو وسائل ہیں وہ جیومیٹرکلی بڑھتے ہیں, اوکے, یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8, یعنی جو بڑی اچھی بات کی یہ اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی کہ وسائل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور آبادی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے. ملٹیپلائی تو اگر اس آبادی کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر قدرت کی طرف سے خود ایسا انتظام ہوتا ہے کہ وہ آبادی کم ہو جائے. ڈیزاسٹر ہو گیا, ایپیڈیمک پھیل گئی, جنگیں ہو گئیں. لیکن وقت نے اس کی اس تھیوری کو غلط ثابت کیا. ٹھیک, دیکھیں نا, ایگریکلچر میں پہلے ایک آدمی جو ہے وہ ہل چلاتا تھا تو پورے دن کے اندر جو ہے نا وہ غالباً ایک مربع مشکل ایک بمشکل, لیکن ٹریکٹر آ گیا, وہ ایک دن میں کئی مربع زمین, اور ایک ہی آدمی ہے, آدمی ایک ہی ہے. اسی طرح سے پہلے مطلب ہے کہ ایک مشین کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا. ابھی اس طرح سے آ گئی ہیں مشینیں کہ ایک آدمی جو ہے مطلب جیسے لومے ہیں, وہ کم از کم میں نے دیکھا ہے مختلف فیکٹریز میں جا کے کہ ایک آدمی کم از کم جو ہے نا وہ 4 مشینوں کو ٹیکل کرتا ہے, کیونکہ اس کو کوئی کام ہی نہیں ہے. وہ تو کوئی دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ اس کو روکتا ہے, اور وہ دھاگا جو ہے نا وہ اس کو یہ سونی لو میرا خیال ہے انہیں نہیں چھڑنا تو اس میں بڑی اہم بات ہے. چلو بعد میں انہیں کہتے ہیں کہ یار ابھی پروگرام سنو. ہاں, اس کو پروگرام میں نے کر دیا میسج کہ میں ریڈیو پروگرام میں ہوں. جی سر, ٹھیک. تو یہ مالتھسن تھیوری اس نے پیش کی تھی جو وقت کے ساتھ غلط ثابت ہوئی کہ ایسا نہیں ہوتا. وسائل جو ہے نا وہ بھی ابھی تیزی کے ساتھ بڑھے ہیں, اور ابھی خاص طور پہ یہ جو انٹیلیجنس والا آ گیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اس میں تو وہ میرا خیال ہے کل پرسوں فرانس میں انہوں نے وہ جو روبوٹ ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور اس سے روبوٹ سے سوال کیا گیا کہ تم ہمیں انسانوں کے خلاف تو نہیں جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں. اچھا سر, یہ فرمائیں, ان سے تو میں شعر ہی سن سکتا تھا کہ چلو کوئی شعر سنا دو. نہیں, میں اس پہ بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ دیکھیں, اب آبادی جو ہے میرا خیال میں یہ آپ کے دلچسپی کا ہوگا کہ انڈیا کو لے لیں, چائنا کو لے لیں, اور ممالک جن کی آبادی زیادہ ہے اس کو لے لیں,
تو وہ ان آبادی کو انہوں نے اس طرح سے استعمال کیا, مینیپولیٹ کیا, ورکنگ اس کا لے کر آئے کہ وہ انہوں نے وہ اسی پہ ترقی کر گئے, آبادی کی وجہ سے ترقی کر گئے, ہے نا. بلکہ دھمکی, چائنا تو دھمکی دیتا ہے بعض اوقات کہ وہ اسی تے انیا تے سرحدے اتے آ کے اے کر دیں گے تو اے ہو جائے گا. ویسے وہ چائنیز میں کہتے ہیں, میں پنجابی میں کہہ رہا ہوں. انڈین بھی کہتے ہیں, انڈیا بھی. اچھا, تو ہم جو ہیں خائف ہیں اپنی آبادی بڑھنے سے. سلیری صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی جو بات اصل میں دراصل چل رہی تھی کہ جو وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے, اصل میں مسائل جو ہے وہ اس کے ساتھ واقع ہوتے ہیں. اور جیسے ہم نے اس چیز کی خاندانی منصوبہ بندی پہ تو ہم نے زور دے دیا, مگر وسائل کی منصوبہ بندی اس کے اوپر ہم نے زور نہیں دیا. ہمارے وہی والی بات ہے کہ ہم مردم شماری پہ بھی ہم پورا وہ نہیں کر رہے ہوتے کہ کتنے انسان ہیں اور ان کے لیے کتنے کیا کیا وسائل جو ہے وہ درکار ہیں. ٹھیک, معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زمین ہے, بہت ساری زمین ہے جہاں سے ہم وسائل جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. گندم ہم ایک زرعی ملک ہیں, یا پتہ نہیں تھے کہنا چاہیے, کیونکہ نہیں ہیں ابھی بھی, ہاں ابھی بلکہ نئی حکومت نے میں اس پہ بھی, میرا خیال ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ بڑی اہم بات ہے, اور مجھے تو تھوڑا سا اس پہ تھوڑی سی تسلی ہوئی ہے, خوشی ہوئی ہے اس بات پہ. کیونکہ دیکھیں ہم چھوٹے سے کسان ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ گندم ہم اپنی, ہماری گندم اپنی, چاول اپنے, سبزیاں اپنی, گڑ شکر اپنا, یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ہوتی تھیں. مگر اب گاؤں کے لوگ بھی جو ہے نا وہ چیزیں خریدتے ہیں. پہلے شرم آتی تھی, کبھی مجھے یاد ہے گاؤں میں ہم اپنے, جب یہ ڈالڈا آیا تو چھپا کے والد صاحب کو بتاتے نہیں تھے کہ یہ استعمال ہو رہا ہے. اور ایک زمانہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے بازار میں بیٹھا ہوں تو ایک آدمی نے ڈبہ لیا ہوا اور یوں دکھا کے بھاگ رہا, میں نے لے لیا. مطلب ڈبہ راشن میں ملتا تھا گھی جو ہے نا, تو وہ یعنی اس طرح سے ٹرن ہوا ہے کلچر جو ہے ہمارا کہ اب وہ شرم حیا والی بات ہی. اب تو خوشی کیا, بہت بڑا سمجھا جاتا ہے کہ ایک ڈبہ گھی کا لے کے جا رہا ہوں گھر میں تو سارے بازار کو دکھاتا ہوا جا رہا ہے. جی, تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے نہ اپنے انفرادی طور پہ, مثلا ایک گھر تھا تو وہ یہ کم از کم یہ سمجھتا کہ ہم اپنے کھانے کی ضرورت کے لیے تو ہم چیزیں جو ہے نا وہ پیدا کر لیں, اور نہ اجتماعی طور پہ ہم نے کیا. وہ جو ہماری زراعت تھی اس کو کھا گئی ہماری یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں, انڈسٹری. چلو انڈسٹری بھی لگتی تھی تو اس میں جو ہے نا کوئی 50 لوگ 500 لوگ کام کرتے تھے. لیکن انڈسٹری ایگرو بیس ہونی چاہیے. مطلب میرا ہوتا ہے کہ آپ نے انڈسٹری لگانی ہے لگائیں, لیکن وہ جو کپاس ہم پیدا کریں اس پہ لگائیں. کچھ اور ہم نے جو ہے اس کو اور طرح کے انڈسٹری میں پلاسٹک کے برتن بنانے شروع کر دیے, شوگر ملوں میں چلے گئے, اور اس کے باوجود چینی سب سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے. بالکل, وہ جو زراعت تھی اس کو یہ والے لوگ کھا گئے. یہاں پنڈی اسلام آباد کے ارد گرد, جیسے وہ لاہور کا جغرافیہ میں پطرس بخاری نے کہا کہ لاہور کے چاروں طرف بھی لاہور ہی ہے. یہی صورتحال ہمیں اسلام آباد پنڈی کے گرد نظر آتی ہے. چلو یہاں کا پھر بھی علاقہ جو ہے وہ ناہموار تھا اور پٹھوار کا علاقہ تھا, مگر ہمارے وہ علاقے جہاں بالکل زمین ہموار ہے, نہری نظام ہے, اس نہری نظام کے اندر بھی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ بن گئی ہیں. اور اس سے کیا ہوا ہے کہ خوراک کی قلت کے مسائل آج ہمیں درپیش ہیں. ہمیں چینی کا, ہمارے وہی والی بات ہے کہ چینی کا مسئلہ ہے, دودھ جو ہے شوگر زیادہ ہے چینی کم ہے, شوگر زیادہ ہے چینی کم. لیکن ہمارے پاس اچھا بھی ہے جو گولڈن ٹرائنگل ہم کہتے ہیں پنجاب میں, پنجاب کا جو لاہور سے فیصل آباد اور گجرانوالہ سے لے کے سیالکوٹ تک ہم جو دیکھتے ہیں انڈسٹریل بیلٹ ہے جس کو گولڈن ٹرائنگل کہتے ہیں. میں اس کا 2021 کا دیکھ رہا تھا کہ لاہور کی جو کمپنی ہے 4.5 جو ہے ارب ڈالر انہوں نے بزنس کیا ہے, اور اسی طرح فیصل آباد والی جو تھی 3.2 ارب ڈالر ہے. سیالکوٹ کی کمپنی نے 2.2 ڈالر کی ایکسپورٹ کی تھی. اچھا, اس گولڈن ٹرائنگل کی ہم بات کریں تو یہ 10 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی ہے انہوں نے, جو پورے ملک کی ایکسپورٹ کا نصف ہے, مطلب 50% صرف انہوں نے کی ہے. اچھا, پھر آپ جو پنڈی کی بات کرتے ہیں تو اس گولڈن ٹرائنگل کے بعد نمبر پنڈی کا آتا ہے کہ جہاں کی ایکسپورٹ ہے. پھر اس کے بعد جنوبی پنجاب یا باقیوں کی کنٹریبیوشن کم ہے. یہ میں تعداد بھی بتاتا چلوں کہ سیالکوٹ کی جو رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں وہ 5777 ہیں.
اسی طرح لاہور میں 2262 ہے. فیصل آباد میں 956 رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کرونا کے دوران بھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ سیالکوٹ دنیا کا شاید واحد شہر ہوگا جو کووڈ کے دنوں میں بھی انڈسٹریل پیداوار کر رہا تھا. تو جو ہم چیزیں کہہ رہے ہیں ہاں نہیں آبادی کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں سر ایشو بھی کریٹ ہو رہے ہیں, لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شہر یہ کھیت ختم ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, ہم پازیٹیو اگر جائیں نا تو چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بنیادی چیز انسان کی جو ہے نا وہ خوراک ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں, ہاں جنوبی پنجاب کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ پورے پاکستان کو گندم دیتا ہے. جی مطلب آپ نے ایسی چیزیں بنا دیں کہ جس کو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, مگر پھر آپ کو گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, پھر آپ کو چینی جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہے, یا اس طرح کی اور بہت ساری جو فوڈ آئٹم جو ہے نا وہ ہیں وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہیں. ایک بڑا اہم مسئلہ آیا ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سردار افضل صاحب ہیں, عابدہ بی بی ہیں, نعیم شاہ ہیں اور دوسرے کافی سارے لوگ ہیں جو کہ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بے روزگاری اور آبادی کا تعلق جو ہے وہ آپس میں کچھ بنتا ہے یا کیا اس پہ؟ اچھا آبادی بڑھتی ہے تو کہ بے روزگاری بڑھتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم آبادی بڑھا رہے ہیں ساتھ بے روزگاری بھی بڑھا رہے ہیں؟ کرنل صاحب ویسے آپ سے میں نے پوچھنا کچھ اور ہے, اس کے بعد آپ کو پوچھوں گا. جیسے ابھی اکرام بھائی نے بات کی ہے سر کہ اصل بات یہ ہے کہ جو وسائل ہیں نا وہ صحیح پراپرلی استعمال نہیں ہو رہے. جو وسائل ہیں اگر ان کے مطابق ان کی اگر منصفانہ تقسیم کی جائے اور ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اس کو انڈسٹری کو یا جو کچھ بھی پروڈکشن ہے اس کو اگر وسیع کیا جائے تو ظاہر ہے کہ دیکھیں قرآن میں بھی آتا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم نحن نرزقکم و ایاکم, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں, اور ان کو قتل نہ کرو. ہاں ان کو قتل نہ کرو. اور اسی طرح سے خواتین کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کچھ خواتین تمہارے پاس آئیں یبایعنک, آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہیں, تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں, اور ایک اس کی شرط یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو قتل نہ کریں. 5-6 شرائط ان کی بتائی گئی ہیں, اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو قتل نہ کریں. تو آپ ان کی بیعت کو قبول کریں اور ان کے لیے استغفار کریں, بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. تو وہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے بالکل صحیح بات ہے کہ وہ ایک منہ لے کے پیدا ہوتا ہے تو 2 ہاتھ لے کے اور 2 پاؤں بھی لے کے پیدا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. پاؤں سے وہ جو مطلب جاتا ہے اور ہاتھوں سے جدوجہد کرتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو موقع ملنا چاہیے, وسائل میں اس کے کوئی جگہ ہونی چاہیے کھڑا ہونے کی, جہاں وہ کھڑا ہو کے اپنا کام کر سکے اور اپنا حصہ ڈال سکے پروڈکشن میں. جب وہ اپنا حصہ ڈالے گا تو پروڈکشن زیادہ ہوگی. اور ایک بہت اہم بات جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے وہ, اور وہ ہے نئے شہر بسانے کے حوالے سے کہ جی ہم کیا کرتے ہیں. اب کراچی جو ہے وہ ایک ملک بن گیا ہے. ہاں اچھا وہ سمندر جو ہے, ایک سمندر ادھر ہے, یہ 2 سمندر ہیں, دوسرا آبادی کا سمندر ہے. اور وہ جس طرح سمندر کے اندر غلاظت ہوتی ہے اسی طرح کراچی جب پھیلتا جا رہا ہے اس میں کرائم بڑھتے جا رہے ہیں, اس میں کچی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں, اور وہ بالکل بغیر کسی پلاننگ کے منصوبہ بندی کے وہ شہر بڑا ہوتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے کسی میں کیا کہوں گا ناسور کی طرح. اس کی بجائے ہمیں اور شہر آباد کرنے چاہیے تھے. اب اسلام آباد ایک شہر نیا بنا تو اس نے دیکھو اپنا حصہ بنایا اور ملکی اس میں بھی جا رہا ہے. اسی طرح سے ہم اس کے علاوہ 47 سے لے کر اب تک ہم کوئی نیا شہر آباد کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ کراچی جو ہے ایک وقت تھا کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا, صاف ظاہر ہے. تو ایک اور جگہ تھی, اس کا نام تھا کھڑک بندر. اچھا جی. وہ وہاں پہ تھی پورٹ جو ہے, لیکن وہ وہاں پہ نا مطلب ہے کہ وہ جو دریا گرتا ہے اس کے اندر جی وہ اٹ گیا, بھر گیا, تو وہ کشتیاں وہاں پہ لگ نہیں سکتی تھی. انہوں نے تلاش شروع کی تو وہ یہ کراچی آئے اور اس وقت اس کا نام کراچی رکھا گیا. تو چند ہزار کی آبادی تھی. انہوں نے اس کے ارد گرد ایک فصیل بنا دی. فصیل کے 2 دروازے تھے, ایک دروازہ کھلتا تھا ٹھیک, تو ادھر پانی کھا رہا تھا
تو اس جگہ کا انہوں نے نام رکھا کھارا در. اچھا اچھا کھارا تو ابھی بھی ہے. وہ اس طرح سے رکھا گیا تھا کہ وہ جو فصیل دروازہ کھارا پانی کو کھارے پانی کی طرف جو کھلتا تھا کھارا در. اس کا در کا نام رکھا انہوں نے کھارا در. اور اس کے ساتھ اور میٹھا دوسری در. طرف جو ہے نا اپوزٹ ڈائریکشن میں ادھر مطلب ہے کہ ایک ندی تھی, اس کا پانی میٹھا تھا, اس لیے انہوں نے اس جگہ کا نام رکھا میٹھا در. جی یہ دونوں جگہ آج بھی مشہور ہیں, کھارا در اور میٹھا در. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا نام کھارا در. کراچی مسئلہ تھا کہ ہم کیوں نہیں نئے شہر. دیکھیں کل بات ہوئی ہے ایگریکلچر کی, بڑا اپریشیٹ کیا صلیحی صاحب نے بھی, میں نے بھی. ہاں جی ایگریکلچر پہ ہم کریں گے, نئے زمینوں کو آباد کریں گے. یار زمینوں کو آباد کریں, وہاں شہر وزیرستان ہمارا پڑا ہوا ہے کتنا, دوسرا جگہ ہیں, ایون پنجاب میں بے شمار جگہ خالی صحرا چولستان پڑا ہوا ہے. اس کو باقاعدہ پلان کریں, ہے نا. اور اچھا وہاں نہریں لے گئے ہیں, آبادیاں ایگریکلچر بنے. اچھا وہ اپنے اپنے طور پر, ہمارے بہت سے جاننے والے جو ہمارے ہاں کبھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے, آ کر ہمارے کھیتوں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. وہ ایک دن مجھے ملا, بڑی اچھی زبردست کار اس کے پاس ہو جناب, اور کہنے لگا کہ آپ آئے, سڑک پوری کی پوری میرے بستی میں جاتی ہے صحرا کے اندر, ہے نا. اور وہ وہاں سے وہ انہوں نے آباد ہو گئے, نئی زمینیں آباد کی. اچھا ان کو زمینیں تو آپ نے دے دی, اب ان کی ٹاؤن پلاننگ بھی آپ خود کر کے دیں. اب وہ ایک بندہ ادھر بیٹھ گیا, ایک ادھر بیٹھ گیا, ایک ادھر بیٹھ گیا. اب وہ جو آبادی ہوگی ایک بہنگم اور ہے نا, وہاں ایک ہاسپٹل بناؤ, وہاں ایک اسکول بناؤ, وہاں ایک سڑکیں ترتیب سے بنا کے ایک شہر ٹاؤن بناؤ. وہ پھیلتا پھر خود چلا جائے گا, لیکن آپ اس کی ابتدا تو اس کو کر کے دو. جیسے رحیم یار خان میں ہوا سر, آپ تو جانتے ہو گے کہ وہ وہاں پہ وہ شہزادہ جو آتا ہے شکار کرنے کے لیے, تو وہ ایئرپورٹ پہ چونکہ جس ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اس کا انتظام اس نے ایک پاکستانی کا ہاتھ میں دیا ہوا. اس نے اس قدر پھول کھلائے ہوئے وہاں, یعنی میرا خیال ہے کہ وہ واحد ایئرپورٹ ہے ہاں کہ جس کے اندر اصل وہاں تو 2-3 ایئرپورٹ بنائے گئے ہیں جی. وہ پسند ہی نہیں آتا تھا ان کو کوئی بھی ایئرپورٹ. ایک ایئرپورٹ بنایا کہتے نہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہاں اتروں تو مجھے لگے کہ میں دبئی میں اترا ہوں. دوسرا 3 ایئرپورٹ بنائے گئے. پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں 3 ایئرپورٹ ہے. ویسے تو ابھی بھی اور بھی بنتے ہو گئے ہوں گے. 3 ہے, ایک سویلین کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک فوج کے لیے استعمال ہوتا ہے, ایک شاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہاں سے لے کر اس کے محل تک پختہ میٹل روڈ جاتی ہے, اور پھول دونوں, اور اس کی سڑک کے اوپر کبھی آپ تصویریں شیئر کرتے رہتے ہیں رحیم یار خان کے لوگ, کھجوریں وہاں سے لا کے لگائی گئی ہیں دبئی سے, اور اس کو لائٹیں لگی, اور وہ جو سڑک ہے اس کے اوپر کبھی موسم اچھا ہو, بادل سب لوگ صرف سڑک پر نکل آتے ہے نا. اچھا اس کے بعد اس نے ایک دن وہ شہزادہ جو ہے کہیں سرحد میں گھوم رہا تھا ادھر بقریب, تو ایک فوجیوں کے اس میں چلا گیا. تو انہوں نے پوچھا کیا, تو کیسے ہو بھائی, کہنے لگے جی باقی تو ٹھیک ہے, پانی کا بڑا مسئلہ ہے. اچھا فوجیوں کو پانی دے دیں تو باقی پھول بوٹے وہ خود لگا لیتے ہیں, کہنے تھا. تو وہ انہوں نے پانی کا بندوبست کیا, اور اس وقت پوری سرحد کے ساتھ ہمارے ایک میٹل روڈ چلتی ہے جی, رحیم یار خان سے لے کر بہاولپور, اس طرح ایک آپ چلے جائیں, اس کے اوپر آپ سفر بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ نے تجسس بڑھا دیا ہے, اب دیکھنا پڑے گا واقعی اس کے اوپر. اور ابھی وہ صحرا کے اندر ایک اچھا ریسٹورنٹ بن گیا ہے. شام کا منظر میں خود بھی وہاں گیا جا کے, باربیکیو کرنے والے لوگ آ جاتے ہیں سورج غروب ہوتے دیکھنے کے لیے, اور وہ سڑک کے اوپر آپ سفر کر سکتے ہیں. اچھا اس سڑک کے اوپر اگر کوئی شہر, اور مجھے بار بار اسی بات پہ ہے کہ ہم نئے شہر نہیں آباد کر رہے. آبادی جو ہے وہ جو ہمارا علاقہ ہے ادھر, جہاں ہمیں جو وزیرستان اور کئی مسائل بھی ہیں وہاں, اگر وہاں شہر آباد ہو, ہے نا, چلو کنٹونمنٹ سے ہی صحیح کچھ تو ہونا ہے. اصل میں شہر کا جو معاملہ ہے نا, شہر میں ابھی دیکھیں یہ بڑھ رہا ہے نا, اسلام آباد بڑھ رہا ہے, مگر اس طرح سے بڑھ رہا ہے کہ ہر فرد جو ہے نا وہ اتنے سکھ نہ لے لیتا ہے, وہ اپنا ایک نام دے دیتا ہے. بنا اب معاملہ یہ ہے کہ شہر کے لیے جیسے پہلے شہر ہوتے تھے, ان کے گرد ایک فصیل ہوتی تھی, دروازے ہوتے تھے, جو بندہ داخل ہوتا تھا اس کا بھی پتہ ہوتا تھا کون اس کے اندر داخل ہوا ہے, کون باہر نکلا ہے. ایک کتابیں موجود ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں, وہ کتابیں لکھی گئی. میاں والی کا بنتا بڑی زبردست کتاب لکھی ہے اس نے, کہ شہری آبادی جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے, سڑکیں کیسی ہونی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ ایک سڑک اتنی چوڑی ہونی چاہیے کہ 2 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے, جس سڑک کی ڈیفینیشن موجود ہے نا. اب آپ گاڑیاں کر لیں, ٹرک کر لیں, ڈمپر کر لیں, کچھ بھی, کہ 2 گاڑیاں ساتھ گزر سکے.
کیسا شہر ہونا چاہیے کہ اچھا اب جتنے بھی مسلمان شہر بستے ہیں وہ ایک مسجد کے گرد بنائی جاتی ہے جی جو ہمارا آرکیٹیکٹ جو ہے کہ پہلے ایک ڈیزائن کی جاتی ہے کہ یار یہاں مسجد ہوگی، یوں بازار ہوں گے، یہ ہوگا فلاں ہوگا. اسلام آباد کو بھی اسی طرح سے ایک پہاڑوں کے ساتھ بھی لے گئے. یہاں بڑا ڈسکس ہوا شروع میں کہ مسجد ایوان صدر کی جگہ پر آ رہی تھی یہ پہلے کہ یہاں بنائی جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہاڑوں کے اندر سامنے سے ایک ایسے خوبصورت لگے گی تو اس پوری کو وہاں شفٹ کیا سبز بیک گراؤنڈ ہے اور پھر وائٹ اس کا ماربل ہے. صاحب تو کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان کا پرچم ہے، یوں سبز ہے اور مسجد جو ہے وہ چاند تارے کی طرح ہے. تو وہ لیکن چاند تارے سے مجھے یاد آیا کہ وہ جو فیصل مسجد ہے جی اس کے اوپر چاند تارا جو ہے جی وہ بہت زبردست وہ گلجی گولجی کا بنایا ہوا ہے، اور گولجی نے اس کے اندر بھی ایک خطاطی بھی جو کہ ہاں وہ جو سامنے والا جو اس طریقے سے قرآن اور اس کے اوپر جو صورتیں لکھے ہیں وہ بھی گولجی کا کام. پھر اسی طریقے سے باہر جو ٹائل کے ساتھ جو خط کوفی میں لکھا ہوا ہے وہ بھی انہی کا ہے. اور ادھر جو ایک کیلیگرافی ہے جو انما المؤمنون اخوہ، جس میں ایک وہ جہاز اور اس کے اوپر مختلف جو ہے نا جھنڈے بنے ہوئے ہیں، وہ صادقین کی ہے. لیکن اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ وہ جو چاند ہے ہمیں تو شاید نیچے سے چھوٹا نظر آتا ہے، بہت بڑا، مگر گلجی اور ان کی بیگم نے وہاں پہ اپنی سالگرہ اس چاند پہ بیٹھ کے کی ہوئی ہے. نہیں ابھی بھی لوگ چڑھ جاتے ہیں اور وہ جو اس کی موٹائی ہے وہ آدمی اس کے آدھے تک آتا ہے، وہ کوئی 10-12 فٹ کے قریب کا ہوگا اس کا موٹائی جو ہے. اچھا سر، آپ نے بات کی جیسے آبادی کے معاملات کیسے ہوتے ہیں. مسئلہ پاکستان میں سب سے بڑا یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. اقوام متحدہ 3 اکتوبر کو ایک دن مناتی ہے، اس کو کہتے ہیں ورلڈ ہیبیٹنٹ ڈے. وہ انسانی آبادی اور شہروں پہ ہی بات کرتا ہے. پھر دنیا میں ایک دن منایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ورلڈ سٹیز ڈے 31 اکتوبر کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا نہیں پتا. اب 2030 اچھا تھیم ہوتی ہے بیٹر سٹی بیٹر لائف، 2023 کی تھیم ہے، یعنی کہ اب اکتوبر میں یہ دن منایا جائے گا، لیکن ہمارے پاس ابھی سے ہمیں چیزیں پتہ ہیں جولائی میں بھی کہ ہونے کیا جا رہا ہے. لیکن آپ نے اتنے برسوں میں پورے پاکستان کے کسی شہر میں آپ نے ورلڈ سٹیز ڈے مناتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اچھا ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اربن اکتوبر. اربن اکتوبر کے تحت یونائٹڈ نیشن کہتا ہے بلدیات کو، آپ کے سٹی میئرز، گورنمنٹس شہروں میں آرگنائز کرنا. اب دنیا میں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے، جس بے ہنگم طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے، صاف پینے کا پانی اور پانی کے علاوہ انڈر گراؤنڈ پانی میں سیوریج کا پانی مل جانا. کیونکہ سیوریج کے پانی کے ملنے کی پہلا ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو اس میں جو چیز نکلتی ہے وہ بیکٹیریا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکولائی. آپ نے ٹیسٹ کیا اور وہ بیکٹیریا آ جائے گا ایکولائی، تو اس کا مطلب ہے یہ کنٹیمنیٹڈ پانی ہے، آلودہ پانی. صاف پانی کی موجودگی اس وقت ساری دنیا میں مسئلہ ہے، لیکن خاص طور پہ ہمارے لیے بہت بڑا ایشو ہے. کیونکہ پاکستان کے جیسے آپ کراچی یا لاہور جن شہروں کی بھی آپ بات کریں، بلدیات کے ادارے ٹیکنیکلی کام ہی نہیں کر رہے. دیکھیں گورے کے یہاں اگر ہم کہتے ہیں نا یورپ میں، امریکہ میں، تو وہ اپنے شہروں کو ایک سویلائز طریقے سے کرتے ہیں. ورنہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ 17ویں صدی 16ویں تک تو لندن کے کیا حالات تھے، گٹر وہاں بھی ول رہے ہوتے تھے. یعنی کہ ہم سب نے ہی پڑھا ہوا ہے یہ کہ لندن کے حالات بھی بہت برے تھے. وہی بگیاں جب وہاں چلتی تھیں تو وہ گٹر کی نالیوں میں گرتی ہوئی جا رہی ہوتی تھیں. کئی بار وہ بگیاں گر بھی جاتی تھیں، الٹ بھی جاتی تھیں. آپ خواہ وہ پرانی فلمیں دیکھیں یا وہ ان کی ہسٹری دیکھیں. لیکن انہوں نے سویلائزڈ گورا یا یورپ اس لیے نہیں ہو گیا کہ انہوں نے ترقی کر لی، ایجادات کر لی. انہوں نے اپنے لوگوں کو پورا ایک سیوک سینس دی. ہم میں سے کسی کو کہا جائے سیوک سینس، تو سر سیوک سینس کا بھی ہمیں نہیں پتا. ہم ٹریفک کے معاملات نہیں مینیج کرتے. دیکھیں پاپولیشن جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کے مطابق تو ہم چلتے ہی نہیں ہیں. اقوام متحدہ بھی ہمیں کہہ کے تھک گیا ہے. تو جب ہمارے ملک میں ہم حالانکہ کہتے ہیں ڈی پولیٹیسائز ہونا بہت بری چیز ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں شاید یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں ڈی پولیٹیسائز ہونا ہوگا. اس کی جگہ ہمیں جو اربنائزیشن ہے یا پولیٹیکل یہ بلدیاتی ادارے ہیں ان کے اوپر کام کرنا ہوگا. اور میرے اور آپ جیسے لوگ جب کام کریں گے تب پتہ چلے گا. میرے خیال میں آپ نے تو سلی صاحب دیکھیں ورلڈ سٹی ڈے، میرے خیال میں ہم میں سے بلدیہ کے جتنے میئر ہیں پورے پاکستان کے، ان سے پوچھ لیں کب ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگا. بات اگر ہم قائد صاحب اس میں جی بالکل شامل کریں کہ چونکہ ہم زراعت کی بھی بات کر رہے ہیں، ایک میں یہ بات تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں
کہ جو ترکیہ کے موجودہ صدر ہیں طیب اردوغان، انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز میئر شپ سے کیا تھا، دیکھیں کہ استنبول کے میئر تھے، اور انہوں نے اتنا زبردست کام کیا وہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جی شہر کو آرگنائز کرنے میں، ان کی فیسلٹیز کو کرنے میں، کہ پھر ان کا ایک مقام ہو گیا۔ اس کے بعد وہ وزیر اعظم بنے، اور وزیر اعظم بن کے انہوں نے صدارتی سسٹم رائج کیا، پھر وہ اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے، پھر دوسری دفعہ، اور ناؤ اٹ از فار دی تھرڈ ٹائم دیٹ ہی ہیز بین الیکٹڈ پریزیڈنٹ۔ مطلب دیکھیں بلدیہ شروع بنیاد ہے بلدیہ سے، ہماری، شروع ہمیں پتہ ہی بلدیہ نہیں سے ہے۔ کیا تھا انہوں نے۔ اور ایون کہ دیکھیں کہ گراس روٹ لیول جو سیاست میں کہلاتا ہے نا، وہ بلدیاتی ادارے ہی ہوتے ہیں، کونسلر، میئر، ہم یہیں سے ٹریننگ دیتے ہیں، انہی میں سے کچھ لوگ وزیر بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ موروثی سیاست بھی ہم نہیں اچھا کہتے قائد کہ صاحب، بری ہے، اس لیکن میں ہم نے آج خراب کر شام کی روٹی کا بندوبست کر لیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ہم زراعت پہ بات کر رہے تھے، تو زراعت بہت بڑے لیول کی تو وہ والے ہمارے حکمران دیکھیں، مگر ہم اپنی روٹی کا وہ تو کر سکتے ہیں نا۔ مثلا مثال کے طور پہ کہ جو کچن گارڈننگ ہے، میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمیں زور کمال دینا بات کی چاہیے، ہے سر آپ۔ جو کہ بہت زیادہ وسائل کی بھی بات ہوتی ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، سبزی مہنگی ہو گئی ہے، پھل مہنگے ہو گئے ہیں۔ چلیں پھل تو وہ تو اگر درختوں پہ لگتے ہیں تو اس کو وقت لگتا ہے، مگر سبزیاں جو ہیں، اور اس کو آپ کے گھروں کے سامنے اگر چھوٹا سا کوئی ایک ایسی زمین ہے تھوڑی سی، آپ اس پہ کر سکتے ہیں، آپ گملوں میں کر سکتے ہیں، آپ یہ جو لکڑی کے جو کریٹس ہیں ان میں کر سکتے ہیں، تو آپ پیاز اگا سکتے ہیں، آپ لہسن اگا سکتے ہیں، آپ سلاد اگا سکتے ہیں، آپ ٹماٹر اگا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ میں بھٹی صاحب سے کہوں گا کہ یہ پروگرام کا نام میرے ذہن میں بہت عرصے سے ہے، ایک کتاب بھی ہم نے لکھوائی تھی جب میں آغا خان کے ساتھ کام کرتا تھا، تو اس میں ہم نے ایک کتاب چھاپی، اس کا نام تھا سبزیاں اگائیں سبزیاں پکائیں۔ ہاں، تو ایک پروگرام ہو سکتا ہے جس میں ہم خواتین کو شریک کریں کہ وہ سبزیاں اگانے کا تو مل جاتا ہے، کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے کہ سبزیاں یوں اگانی چاہیے، کس موسم میں کیا، اور اس کو پھر پکانا جو ہے کو اس کو بتائیں کہ بھنڈی ایسی اچھی بنتی ہے، کوئی فلاں سبزی ایسے اچھی بنتی ہے، وہ بھی ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ مطلب آپ کسی کو صرف سکرپٹ دے دیا جائے، سکرپٹ بھی آج کل تو ہر چیز کا مل جاتا ہے، اور بڑے بڑے چینل ہیں، انصاری صاحب اینڈ یہ وہ فلاں، جو میرے پسندیدہ چینل ہے، کوکنگ کے چینل بھی میرے کئی پسندیدہ ہیں۔ یہ راولپنڈی میں ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ہے مری روڈ پہ۔ ہاں وہ سر یونیورسٹی کو رہنے دیں، وہ بہت اچھا کام کر میں رہے ہیں۔ یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ ان کا نا مری روڈ کے اوپر ایک کیبن یہ بناتے تھے، ہاں اب نہیں ہے۔ ہاں وہ اس کیبن کے اندر جو نا وہ سیزن کے حساب سے بیج ملتے تھے، مطلب وہ چھوٹی سی جگہ کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ چلو وہاں چلے جائیں، میں اس وقت گیا بھی ہوں جی، وہاں یونیورسٹی بھی گیا ہوں، اپنے مجھے زیتون کے وہ چاہیے تھے، وہ بلا اب وہاں بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک سے میڈیا کے بندے سے ملا تو اس میں جو کہنے لگا کہ جی ہم ڈاکومنٹری بناتے ہیں 3 سال میں 4 سال میں، آپ کی طرح نہیں آدھے گھنٹے میں ڈاکومنٹری بنا دی ہے نا، وہ سال لگا کے تو ڈاکومنٹریاں بناتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن ہمیں یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے جی، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اچھا میرے گھر میں جو بھی آدمی آتا ہے وہ سب سے زیادہ اسی چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ یار یہ آپ نے بڑا، اور جگہ تھوڑی سی ہے، وہ میرا کچن کا ایک دروازہ اس طرف کو کھلتا ہے جہاں گرین مسالہ جسے کہا جاتا ہے نا، سبز مسالہ، وہ سارا مطلب دھنیا ساتھ مل جائے گا، پودینہ ساتھ مل جائے گا، ساتھ مرچیں، ایک ایک کیاری اتنے ٹیبل جتنی ہوگی اتنی سی کیاری دھنیے کی، اتنی سی کیاری مرچوں کی، اتنی سی کیاری پودینے کی، پھر آگے نیاز بو کی، کوئی اور چیزیں، لیمن گراس کی، وہ ایک ہی کچن کے دروازے ایک باہر یہ سارے 5-6 کیاریاں سیمنٹ کی بنا دی میں نے، ہے نا، اور اس کے اندر وہ بالی جو سلا دیتا، وہاں سے کیا تھا۔ اس لیے کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ ایک منہ اور 2 ہاتھ، تو وہ 2 ہاتھ سے جب وہ کوئی کچھ اگائے گا نہیں تو پھر جو ہے نا تو یہ اگانا اس کو ان دونوں ہاتھوں سے پڑے گا۔ کچھ چیزیں جو ہے اچھا انجوائے بھی کرتا ہے آدمی، مطلب آدمی جو ہے، خواتین گھر میں ہوتی ہیں، اچھا کئی مرتبہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا خواتین گھر کی جس نے اپنا فش فارم بنایا ہوا ہے۔ فش فارم کتنا ہے، 16x16 کی جگہ ہے، اور وہ شی از ارننگ اے لاٹ، مطلب کہ لاکھوں میں کما رہی، چھوٹا سا، اچھا اب نیا آ گیا ہے فش فارم بنا لیں آپ اس کو۔ اسی طرح سے دوسری طرح سبزیاں اگانے کا، ٹماٹر کے میرے خیال میں ایک دیوار
دیوار سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اب وہ گملوں کی بجائے جو ہے نا یہ والی جو بوتلیں ہیں اس کو اگر آپ کاٹ لیں تو اس پائپ کے اندر بہت سارے پائپ اس کو ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے اچھا یوٹیوب یونیورسٹی جو ہے وہ ہر چیز آپ کو سکھاتی ہے. بالکل. اچھا سر نے بات کی تھلیری صاحب نے بڑی خوبصورت سی کہ کچن گارڈننگ پہ بات کرتے ہیں. جب گارڈننگ پہ ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بنیادی چیز ہمیں شاید یہ رہ جاتی ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سپر فوڈ. اب ہم دیکھیں ہمیں غذائیت کی ہمیں دیکھنا چاہیے. سپر فوڈ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ چاول بھی کہہ سکتے ہیں. سپر فوڈ ہم اس کو کہتے ہیں جس میں منرلز یا غذائیت میکسیمم موجود ہو. اچھا میں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا جب میں نیا نیا آیا تو ہمیں پہلی فرصت میں ملے معظم نصیر صاحب ہمارے ساتھ تھے یا ہم ان کے ساتھ ہو گئے تو انہوں نے کہا جی ایبٹ آباد میں نا بیریز بڑی اچھی لگتی ہیں. تو میں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اسٹرابری لگائی. پھر میں پہنچ گیا بلیک بیری تک, وہ بھی بغیر کنڈے والی تھون لیس ورائٹی. تو مجھے کسی نے بڑا مزے کا آپ کو لطیفہ ہی سمجھیں کہ میں تو اس کو کہتا ہوں آپ جو بھی سنائیں گے لطیفہ ہم خود بنا لیں گے سر. اچھا چلیں, لیکن اس میں سے سر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ نکلتی ہے کہ ہمارا من حیث القوم جو رویہ بھی ہے کہ ہمیں یہ ریئلائز نہیں ہے کہ کوئی چیز کتنی امپورٹنٹ ہے. میں کہیں شیئر کیا ہوا تھا تو ایک ہماری جاننے والے, چلیں نام نہیں لیتے کہ بڑا مایوسا ہو جائے گا, انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ جو بلیک بیری ہے نا یہ گلگت شلگت میں تو یہ گدھے کھاتے ہیں, مطلب یہ کون سی بڑی بات ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اچھا 2-4 انہوں نے کہیں ہماری ویڈیوز دیکھیں تو اس کے بعد ایک جگہ انہوں نے لکھا یار یہ پارسل کر کے نا مجھے بھی بھیج دو میرے شہر تو میں اس کے دے دوں گا. اور نیچے لکھا یہ میں سنجیدگی سے بات میں نے کی ہے. میں نے کہا اچھا یہ تو گدھے تک تھی. تو پھر جب انہوں نے ایک آدھ ویڈیو دیکھی کہنے لگے نہیں یہ نہیں تھی بلیک بیری. وہ پتہ لگا شہتوت کو بھی بعض لوگ بلیک بیری سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس کو مل بیری کہتے ہیں انگریزی میں, بیریز میں ہی آتا ہے لیکن وہ مل بیری ہے. تو بلیک بیری کو جب انہوں نے مجھے کہا تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یار یہ کیا کہہ دیا ہے. تو میں نے اس پہ جب تھوڑی ریسرچ کی تو مجھے پتہ لگا وہ سپر فوڈ ہے. سپر فوڈ کی آپ غذائیت دیکھیں, چیزیں دیکھیں تو سر ہمیں جس چیز پہ محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے کچن گارڈننگ کے ساتھ, وہ سپر فوڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شاید ہم بہتر اپنے حالات کر سکتے ہیں. غذا علاج بالغذا جس کو ہم کہتے ہیں نا, اس سے ہو سکتا ہے. پہلے تو ہمیں سمجھو کہ کچھ کھانے کو مل جائے, اس کے بعد سپر مل جائے تو پھر تو اور بھی اچھی بات ہے. تو جزاک اللہ, آج کی گفتگو کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھے ریسرچر ہیں تو بڑی ساری چیزیں اکٹھی کر کے لے کر آئے, ہمارے علم میں اضافہ کیا. ہم ان کے خاص طور پر ممنون ہیں, باقی سب لوگ بھی بہت شکریہ. واجد صاحب جو ہیں بہت گھور رہے ہیں مجھے, ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے ہیں. تو واجد صاحب اللہ حافظ.